علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سے آج کا ہمارا اگلا سبق۔ آج ہم قاعدے سے سبق نہیں پڑھ رہے کیونکہ قاعدے سے ہم نے جتنے بھی قواعد پڑھے ہیں، جیسے صرف زبر زیر اور پیش کو پڑھنے کا طریقہ، صرف زبر زیر یا پیش آ جاتی ہے تو اس کو ہم جلدی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کا، کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جاتا ہے تو ان کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، یعنی اس حرف کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے گی تو یا مدہ ہوگا، یعنی اس حرف کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہاں پہ واو مدہ ہوگا، یعنی اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس میں پر حروف کا پڑھا، یعنی سب سے پہلے جو تختی تھی کہ اس میں پر حروف کون سے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، غائن، ٹھیک ہے، یہ حروف پر تھے، یہ ہم نے پڑھے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، ث، ذال، ظا، سیٹی والے حروف پڑھے ہیں، سین، صاد، سختی والا پڑھا ہے را، ٹھیک ہے، اور سیٹی والے میں زا بھی آتا ہے۔ تو یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا ہے لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو واو لین ہو جائے گا، اور یا ساکن سے پہلے زبر آ جاتی ہے تو یا لین ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے پڑھے ہیں سارے قاعدے اس میں۔ ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے ان قواعد کو پکا کریں گے تاکہ وہ ہمیں صحیح پکے ہو جائیں، ان کو ہم قرآن پاک میں صحیح طرح سے لگانا شروع کر دیں، ان کے حساب سے ہمارا قرآن پاک ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد ہم قاعدے سے اگلا سبق شروع کریں گے۔ تو چلے قرآن پاک سے آج کا اپنا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا بنی، اوپر مد ہے، اڑھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بنی اسرائیل، یہاں پر سین، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، واضح کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ آگے الف پر مد آ گئی ہے، بڑی مد، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جائے گا، اور یہ آ گئی یا مدہ، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زیر آ رہی ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ تو اس کو اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، اب دیکھیں ذال نرمی سے ادا کرنے والا حرف آ گیا، لذکروا، واو مد آ گیا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے اور را کو پر کر کے پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر پیش آ رہی ہے اس لیے اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لذکروا نعمتی، عین کا مخرج نکالیں گے، نعمتی یلتی، لام کے اوپر شد ہے اس لیے یا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے اور تھوڑا سا رک کے سختی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ آگے تا کے اوپر چھوٹی مد آ رہی ہے تو اس کو اڑھائی الف کے برابر لمبا کریں گے، نعمتی یلتی۔ اب اس کو نعمتی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ صرف زیر ہے اس لیے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، نعمتی یلتی، نعمتی یلتی انعمت، عین کا مخرج انعمت۔ اب انعمت نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اگر انعمت کریں گے تو پھر ہم پچھلے حرف میں بھی عین پڑھ رہے ہیں، پچھلا حمزہ ہے تو اس کو ان اور اگلا عین ہے تو ام، ٹھیک ہے، انعمت علیکم، علیکم، یہ یا لین آ گیا، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر آ رہی تو یا لین، علیکم، بہت لمبا نہیں کریں گے، بس اشارہ کریں گے صرف اس کی طرف۔ وَأَوْفُوا، یہ واولین کی مثال، واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی، واولین، اس کو بھی ہم نرمی سے پڑھ کے جائیں گے بس اشارہ کر کے، اور یہ آگے آ گیا واو مدہ تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، بعہدی، عین اور آگے ہا ہے، ٹھیک ہے،
बिअहदी, छोटी मद है, 2.5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, बिअहदी, ऊफी, वाव मद्दा 1 अलिफ के बराबर, ऊफी, बिअहदिकुम, बिअहदिकुम, आइन और हा, ठीक है, उनका मखरज अलग अलग करके निकलना है, बिअहदिकुम व इय्या, ठीक है, मद ये इसके ऊपर शद्दा आ रही है, एक तो सख्ती करेंगे, दूसरा अलिफ मद्दार है, व इय्या फरहबून, रा पर होगी, फरहबून, वाव मद्दा है, फरहबून, व आमीनू, खड़ी ज़बर है, इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर लंबा होगा, व आमीनू बीमा, बड़ी मद है, 5 अलिफ के बराबर लंबा, ज़लतु, ज़ा सख्ती से होगा, ज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा, स्वाद भी पुर, क़ाफ भी पुर, क़ाफ को लाम से मिलाएंगे, आगे लाम के ऊपर शद आ रही है और ये अलिफ मद्दा है, ठीक है, व आमीनू बीमा ज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम, मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू, वाव मद्दा की मिसाल, इसके ऊपर छोटी मद आगे, इसको थोड़ा लंबा करेंगे 2.5 अलिफ के बराबर, वला तकूनू अव्वला काफिरिम, का जो है ये अलिफ मद्दा की मिसाल है, अलिफ साकिन से पहले काफ पर ज़बर आ रही है और रा आगे जो है वो ज़ेर वाली आ रही है, लिहाजा इसको बारीक पढ़ेंगे, काफिरिम बिही, वला अलिफ मद्दा है तो इसको 1 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा, तश्तरू, वाव मद्दा है, इसको भी 1 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा, वला तश्तरू बी आयाती, अब इन आ को भी, या को भी और ती को भी 1 अलिफ के बराबर लंबा करना है, ठीक है, इस पे खड़ी ज़बर, इस पे भी खड़ी ज़बर और ये या मद्दा, बे आयाती समनन क़लीला, क़ाफ पर होगा क़लीला, व इय्या फत्तकून, यहाँ पर भी ये अलिफ मद्दा की मिसाल है और या के ऊपर शद आ रही है, लिहाजा इसको सख्ती से भी पढ़ेंगे, व इय्या फत्तकून, क़ाफ पर होगा, ठीक है। उम्मीद है आज का सबक आपको समझ आ गया होगा और कोशिश किया करें कि इसके साथ बार बार पढ़ें, क्योंकि अभी हमारा सबक भी माशाल्लाह 4 रुकू तक हो गया है, तो अभी जो पिछले कायदे हमारे हो गए हैं ताकि ये पक्के हो जाए, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।